الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وقال عز وجل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے کی ہم آخری بحث تک اب پہنچ گئے۔ تبلیغ و تبیین، یہاں ہم نے اس کتابچے میں پانچوں حقوق کے لیے دو اصطلاحات کو عنوان بنایا: ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل، تذکر و تدبر، حکم و اقامت۔ حکم بما انزل اللہ، اقامت ما انزل من اللہ۔ اسی طرح اس آخری حق کے لیے بھی دو الفاظ ہیں بنیادی طور پر: تبلیغ و تبیین۔ ماننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے علاوہ قرآن مجید کا ایک اور حق بھی ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد عائد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس فقرے کی کنسٹرکشن پر غور کیجئے کہ علاوہ کا لفظ یہاں کیوں آیا ہے۔ چار تقاضے ایک لائن میں ہیں، ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے۔ پانچواں ذرا اس سے کچھ مختلف نظر آتا ہے، لاجیکلی انٹیگریٹڈ نہیں ہے ان چار کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ کہ مانے، جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اسے پڑھے، جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اسے سمجھیں، جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے۔ پھر اس کی منطقی جو ہے انتہا یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ یہ پروسیس جو ہے ایک انڈیویجول کی حد تک مکمل ہو گیا۔ اس اعتبار سے جو پانچویں بات ہے یہ در حقیقت ایک اضافی بات ہے۔ فرد سے اب یہ معاملہ اجتماعیت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے درمیان چونکہ بالکل نمایاں کوئی منطقی ربط نہیں ہے، اور اس پر اس کتابچے میں بحث بھی نہیں ہوئی، لہذا یہاں لفظ علاوہ اختیار کیا گیا کہ یہ چار تو گویا کہ بالکل ایک ہی اسٹریٹ لائن میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر مربوط ہیں، لیکن ایک ایڈیشنل حق اور بھی ہے کہ جو ہر مسلمان پر قرآن مجید کا عائد ہوتا ہے۔ ویسے یہ کہ اس میں اور بقیہ چار کے درمیان بھی ایک منطقی ربط ہے جسے ہم نے یہاں بیان نہیں کیا۔ سورۃ العصر میں وہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح، یہ تو گویا کہ ایک فرد کی حد تک ایک تقاضے ہیں کہ جو پورا ہوئے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اب یہ ہے جو اجتماعیت کی طرف قدم ہے۔ تو اگر آپ نے جو کچھ بھی ٹیپ کی صورت میں آپ کے سامنے آیا ہے سورۃ العصر کے ضمن میں، اس پر اگر اضافی آپ نے کوئی توجہ کی ہو، اور جو میری ایک کتاب ہے چھوٹی سی سورۃ العصر پر، جس میں میری ایک تحریر جو ابتداءً تحریر کی شکل میں ہی سامنے آئی تھی، اور ایک تقریر جو میں نے ایچسن کالج میں کی تھی اور پھر اسے بھی قلم بند کیا ہے ٹیپ سے اتار کر، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو وہاں میں نے ان دو کے ساتھ ایمان اور عمل صالح یہ بریکٹڈ ہے۔ یقین جس شے کا بھی ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ علم کے نیچے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر یہ اس انسان کے فہم میں اور اس کی شخصیت میں سرایت کر رہا ہے تو اس سے ایک رائے اور فیصلہ اور حکم وجود میں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں عمل جو ہے اس کے مطابق ہو جائے گا۔ تو ایمان اور عمل صالح تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے بریکٹڈ ہے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی بریکٹڈ ہیں، اس لیے کہ حق بات جب کہی جائے گی
کوئی نہ کوئی ریزنٹمنٹ ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حق بات کہیں اور کوئی نہ کوئی ناراض نہ ہو. چاہے کوئی چھوٹا سا جھگڑا ہے، اس میں آپ نے صحیح فیصلہ دیا ہے، تو ایک پارٹی جو ہے جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ یقیناً ریزنٹ کرے گی. جیسے کہ میں نے اس میں مثالیں دے رکھی ہیں کہ اگر آپ بچے کے جو سڑک پر کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اگر آپ انہیں ذرا روکیں کہ بھائی یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، کسی کا شیشہ توڑ دیں گے، تو کوئی اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اپنی عزت بچا کر جو ہے وہاں سے لے جائیں، یہ بہت غنیمت ہوگا. کسی نے کسی کے 10 روپے دینے ہیں اور آپ جا کر کہیں کہ بھائی اس کے 10 روپے تم نے دینے ہیں، تم پر واجب ہے ادا کرو، تو اس کے جواب میں جو کچھ ہوگا تیوریوں پر بل پڑیں گے. آپ کون ہوتے ہیں اس میں دخل دینے والے؟ ہمارا معاملہ ہے. تو اب اس سے سب سے بڑا حق جو ہے انسان سوچے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کا قانون چلنا چاہیے. اس حق کو کون گوارا کرے گا؟ یہ حق تو جو ہے بہت سے لوگوں کی خدائیوں کی نفی کرنے والا ہے، بہت سے لوگوں کے استحصال جو ہیں ان کا سد باب کرنے والا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ریزنٹمنٹ تو ہوگی. ایمان اور عمل صالح بریکٹڈ ہیں، تواصی بالحق تواصی بالصبر بریکٹڈ ہیں. ان دونوں کو اب جمع کرنے والی شے کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے، تاکہ یہاں جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن پر ایمان، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، فرد کی حد تک بات مکمل ہو گئی. اب اس سے آگے اجتماعیت کی طرف جو بات جا رہی ہے، تو اس کو 3 وہ ہے کہ جو ان کے درمیان ربط ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. سب سے پہلا ایک طبعی عمل ہے. اگر آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت آپ کو پہنچ جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر حرارت ہے، وہ حرارت ماحول میں سرایت کرے گی. برف کی سل کے پاس بیٹھیں گے ٹھنڈک محسوس ہوگی. اگر کسی انسان میں خود ایمان اور عمل صالح حقیقتاً پیدا ہو چکا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے سرایت نہ کرے. اٹس اے فزیکل فینومینن. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے ابتدائی، کہ کچھ بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ ہیں، کچھ گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ ہیں. کچھ لوگوں کو وہ ہیٹ جو ہے اس میں سرایت نہیں کرے گی، اس لیے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. لیکن جن کے اندر صلاحیت ہے اس میں تو لازماً سرایت کرے گی، ممکن نہیں کہ سرایت نہ کرے. اور اگر ان میں سرایت نہیں کر رہی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ آگ نظر آ رہی ہے، حقیقت میں آگ نہیں ہے یہ. اسی طرح کسی کا عمل درست تو نظر آ رہا ہے، حقیقت میں عمل درست نہیں ہے، اندر کوئی گڑبڑ ہے، کردار میں کہیں کوئی خامی ہے، اندر خانے اس نے باطل سے کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت کی ہوئی ہے. یہ اس کا منطقی نتیجہ ہوگا. یہ کسی جزوی حق کو لے کر چل رہا ہے، کلی حق کو لے کر نہیں چل رہا، تو یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طبعی عمل ہے، یہ ایک فزیکل فینومینن ہے کہ خیر سے خیر خود بخود جو ہے وہ سرایت کرے گا، اور یہ ایک دوسرے کے اندر اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، متعدی ہوگا. دوسری چیز وہ ہے جو ایک حدیث شاید آپ نے پڑھی ہو، انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. یہ ایک شریف انسان کا بھی معاملہ ہے. آپ کو خیر ملا ہے تو خیر بانٹ کر کھائیے، بھلائی ملی ہے بھلائی ڈسٹریبیوٹ کیجیے، شیئر اٹ ود ادرس. اگر آپ میں شرافت ہے، مروت ہے، تو لازماً آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ بس یہ ساری خیر میں ہی سمیٹ لوں، کسی کو حصہ نہ ملے. وہ تو پھر کنجوسی ہے، بخل ہے، دناعت ہے، کمینگی ہے. شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خیر آپ کو ملا ہے آپ اس کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اور تیسرا لفظ نوٹ کر لیجئے، حمیت و غیرت. یہ انسان کے کردار کی ایک اور صفت ہے. جس شے کو حق سمجھے اس کی حمایت اس کے اندر ہونی چاہیے، حمیت، اور اس کے لیے اس میں غیرت ہونی چاہیے. اگر اس نے اس کو حق سمجھا ہے، اب یہ حق اگر پامال ہے تو اس کی غیرت کے لیے ایک چیلنج ہے.
اسے اس حق کو الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو تو سربلند ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ پامال ہو۔ تو یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا بھی ہے۔ یہ تین الفاظ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ اصل میں ان دو بریکٹوں کو جمع کرتے ہیں، ایمان، عمل صالح، ایک بریکٹ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، دوسری بریکٹ۔ ان دونوں کو جوڑنے والی شے یہ تین ہیں۔ اگر حقیقی ایمان ہوگا، حقیقی عمل صالح ہوگا تو وہ لازماً دوسرے تک ممتد ہوگا، متعدی ہوگا، ماحول میں سرایت کرے گا۔ نہیں کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی دھوکہ ہے، یہ کوئی امیٹیشن ہے، شکل بنا دی گئی ہے آگ کی، حقیقت میں آگ نہیں۔ اسی طریقے سے شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہے کہ جو خیر انسان کو ملے وہ اسے شیئر کرے دوسروں کے ساتھ۔ تو آپ کو حق ملا ہے، اللہ نے کسی کو ذریعہ بنا دیا آپ تک اس حق کے پہنچنے کا، اب آپ ذریعہ بنے اس حق کو آگے پھیلانے کا۔ اور نمبر تین یہ کہ حق کے لیے حمیت و غیرت ہونی چاہیے۔ یہ تین چیزیں یہاں پر گویا کہ علاوہ کا لفظ جو میں نے یہاں لکھا ہے، جو یہاں پر زیر بحث نہیں آیا، تو اس کا منطقی ربط جو ہے وہ اس تین چیزوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پہنچانے کے لیے قرآن حکیم کی اصل اور جامع اصطلاح تبلیغ ہے، لیکن تبلیغ کے پہلو بھی بہت سے ہیں اور مدارج و مراتب بھی، حتیٰ کہ تعلیم بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ اور تبیین بھی اسی کا ایک بلندتر درجہ ہے۔ اب یہ تین الفاظ نوٹ کیجئے، ہم نے عنوان میں تعلیم کا لفظ نہیں لیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی عام اصطلاح یہ نہیں ہے۔ قرآن کی دعوت کو، علم کو پھیلانے کے لیے عام طور پر یہ لفظ نہیں آیا، اگرچہ کہاں کہاں آیا وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ پہلی وحی میں یہ لفظ موجود ہے نہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو گویا کہ یہاں پہ لفظ تعلیم آ گیا۔ 4 مرتبہ قرآن میں آتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، لیکن جہاں لوگوں کو حکم دیا گیا ہے وہاں یہ لفظ نہیں آیا۔ حدیث میں آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، لیکن قرآن کی جو 2 بنیادی اصطلاحات ہیں وہ تبلیغ اور تبیین۔ قرآن حکیم خود اپنے مقصد نزول کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے۔ اب دیکھیے بلغ جو ہے، بلغا پہنچا، ابلاغ یہ بھی پہنچانا ہے، ذرائع ابلاغ آپ آج کل بہت ہی نمک استعمال ہوتا ہے، تبلیغ یہ بھی پہنچانا، اور اس سے ایک مصدر بنے گا بلاغ۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو بلاغ قرار دیا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پہنچا دینے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا، ھذا بلاغ۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی بحث میں دیکھا تھا کہ قرآن مجید خود حکم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اپنے آپ کو حکم بھی قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کیے جائیں۔ انذار کے معنی ہے خبردار کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا، لے تاکہ انذرکم بہ، تمہیں میں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں۔ ابھی فعل کی بحث آپ شروع کر رہے ہیں تو یہ فعل مضارع جب آئے گا تو انذر ینذر انذارا، خبردار کرنا، انذرکم بہ تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، ومن بلغ، یہ ٹکڑا جو ہے خاص طور پر انڈر لائن کیجئے، جسے بھی یہ پہنچ جائے، جس تک قرآن پہنچ گیا اس تک گویا کہ اللہ کے نبی کا انذار پہنچ گیا۔
یہ حضور نے فرمایا لِأُنذِرَكُمْ، میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں. تو یہ تو مراد ہو گئے وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، جو حضور کے مخاطب تھے، جن سے حضور براہ راست جو ہے فریضہ تبلیغ جن پر ادا کر رہے تھے. وَمَنْ بَلَغَ، اور چونکہ یہ خود بلاغ ہے، جس تک بھی یہ پہنچ گیا تو گویا کہ میرے انذار کا حق اس تک ادا ہو گیا. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. ساتھ ہی اس بات کو غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیتا ہے. یہاں ذرا نوٹ جو ہے نیچے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ واضح رہے کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں تبلیغ کا پہلا مقام، پہلا قدم انذار ہی کا ہوتا ہے. یہ اصل میں جواب ہے عیسائیوں کے ایک اعتراض کا. عیسائیوں کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید خوف کو زیادہ ایمفیسس دیتا ہے. ڈرو ڈرو، اتقوا اللہ، انذار، خبردار کرنا، ڈرانا. جبکہ حضرت مسیح نے محبت کے جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک حد تک درست بات ہے. ایک ہے محبت. اسی لیے عیسائی جو مبلغ ہیں ان کو کہا جاتا ہے مبشرین. تبشیر جو ہے اس کے معنی ہے بشارت دینا. اور انذار کے معنی ہے خبردار کرنا، ڈرانا. لیکن اصل میں اس میں ایک حد تک جو خطا ہوئی ہے وہ ہمارے ترجمے سے ہوئی ہے. قرآن مجید میں بدقسمتی سے مترجمین نے تقویٰ کا ترجمہ بھی خوف کر دیا، انذار کا ترجمہ بھی ڈرانا کر دیا، جبکہ قرآن میں اپنا ایک لفظ خوف بھی موجود ہے. خوف کے معنی ڈر ہے، تقویٰ کے معنی بچنا ہے. کسی مضر شے سے بچنا، کسی بری شے سے بچنا، اپنے کسی بزرگ کی ناراضگی سے بچنا. یہ بچنا جو ہے اصل میں اس کا ترجمہ جب بھی تقویٰ کا ڈر سے کیا جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو واقعتاً ہم نے اپنے ترجمے کی غلطی کی وجہ سے دشمنوں کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ قرآن میں تو جہاں دیکھو ڈر ہی ڈر ہے، خوف ہی خوف ہے. انذار کا ترجمہ بھی کر دیا گیا ڈرانا، حالانکہ انذار کا ترجمہ ڈرانا نہیں ہے، خبردار کرنا. ایک شخص ہے، چلا جا رہا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اسے پتہ نہیں ہے آگے سڑک جو ہے کھد گئی ہے. وہ تو روز جاتا تھا، لہذا وہ تو اندھا تو اپنے اسی انسٹنکٹ کے تحت چلتا جائے گا. اسے کیا پتا کہ رات کو کھدائی کر دی ٹیلی فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے، اب وہ اس میں گر جائے گا. تو دور سے کچھ پکار کے کہتا ہے بچنا بھائی، آگے آگے گڑھا ہے. یہ انذار ہے، یہ ڈرانا نہیں ہے، یہ خبردار کرنا کہ تمہارے کسی غلط کام کا کوئی غلط نتیجہ نکل آئے گا، تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا. اب یہ تین الفاظ ایک دوسرے سے خاصے مختلف ہیں، لیکن اردو تراجم میں بالعموم ڈر. تو ایک تو ہم نے ان کے اعتراض کو خود تقویت اپنے ترجمے کے حوالے سے دے دی. باقی یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن مجید انذار کو مقدم کرتا ہے تبشیر پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی آتے تھے بگڑے ہوئے معاشرے میں. بگڑے ہوئے معاشرے میں جب لوگ غلط راستوں پر چل رہے ہیں تو زیادہ پہلو شروع میں جو ہوتا ہے وہ انذار کا ہوتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہاں وہ لوگ ہیں ہی آٹے میں نمک کے برابر جنہیں بشارت دی جائے. بشارت کس کو دی جائے؟ راہ دکھلائیں کسے؟ رہرو منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. تو جیسے کہ بخار میں کسی کے منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے قوم کا مزاج بگڑا ہوا ہے. تو اصل میں دعوت انبیاء میں ابتداءً زور جو ہوتا ہے وہ انذار پر ہوتا ہے. حالانکہ قرآن مجید جب اس کو ایک پازیٹیو اصطلاح میں لاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ مبشرین کو پہلے جو ہے لفظ تبشیر کو مقدم کیا گیا ہے بہت سے مقامات پر انذار پر. انا ارسلناک شاہدم و مبشرن و نذیرن و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. جب پازیٹیولی ایک سٹیٹمنٹ آئے گا تو اس میں تبشیر پہلے ہے، انذار بعد میں. اسی طرح سورہ مریم کے آخر میں لفظ آتا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا.
اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پہ بہت آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقوی کو بشارت دیں اور جو جھگڑالو لوگ ہیں انہیں خبردار کر دیں۔ تو وہاں تبشیر مقدم ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ بحث پڑھی ہے تیسرے سبق میں کہ شکر کو بنیادی جذبہ قرار دیا ہے قرآن مجید نے۔ فطرت انسانی کی صحت کی علامت کیا ہے؟ جذبہ شکر۔ چاہے آپ پہ کسی انسان نے کوئی احسان کیا ہے اس کے لیے بھی جذبہ شکر ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ آپ اپنے اصل منعم حقیقی محسن حقیقی کو پہچان سکیں کہ وہ اللہ ہے، تو گویا کہ پورا کا پورا سفر جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ سورج ہو، چاند ہو، ہوائیں ہوں، یہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام کرنے والی شے نہیں ہے، اصل میں تو اللہ ہے جس کو کس کے حکم کے تحت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ پوری حکمت کا سفر جو ہے ہم نے وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اصل جذبہ جو ہے پازیٹو وہ تشکر کا ہے، لیکن جب بخار میں ذائقہ بگڑ چکا ہو تو پھر وہ تو اب نارمل کیفیت ہے، تو وہاں پر معاملہ جو ہے ریورس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو سمجھیے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بحث مخفی ہے۔ واضح رہے کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں تبلیغ کا پہلا قدم انذار ہی کا ہوتا ہے۔ جب کچھ عرصے کام کرنے کے بعد ان میں اہل تقوی کی بھی ایک جماعت پیدا ہو گئی تو اب تو تبشیر کو مقدم کر دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقوی کو بشارت دیں، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں، اڑ گئے ہیں، ہدایت کے سامنے آنے کے باوجود زدہ میں پڑ گئے ہیں، انہیں پھر آپ خبردار کر دیں کہ اس کے برے نتائج جو ہیں تمہیں بھگتنے ہوں گے۔ وہاں تبشیر مقدم ہو جاتی ہے، لیکن ابتداءً انذار کا غلبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ لاجک ہے، اس کی ایک دلیل ہے، اس کا ایک سبب ہے، اس کا ایک وجہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو دو جواب دیے عیسائی ان لوگوں کے اعتراضات کے۔ نمبر ایک تو یہ کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے تقوی کا ترجمہ بھی خوف کر دیا۔ خوف کا ترجمہ تو ڈر ہے ہی، تقوی کا بھی ڈر اور انذار کا بھی ڈرانا۔ تو ڈر جو ہے من حیث المجموع قرآن مجید کے اوپر بہت زیادہ چھایا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عربی زبان میں ان الفاظ کے جو مختلف مفاہیم ہیں ان کے پیش نظر 1/3 تو معاملہ ہو جاتا ہے خود بخود کہ لفظ خوف کا ترجمہ ڈر ہے، باقی ان دونوں کے اپنے اپنی کنوٹیشنز علیحدہ ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اصلاً یہ بات صحیح ہے کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں جب کوئی شخص کو دعوت لے کر کھڑا ہوگا حق کی تو پہلے خبردار کرے گا کہ تم سوئے ہوئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، کل تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، ایک ایک عمل کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ خبردار کرنا جو ہے، اور اگر تم ہوش میں نہ آئے اور تم نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ابدی عذاب جو ہے تم اس کا نوالا بن جاؤ گے۔ اس میں یقیناً نقطہ آغاز انبیاء کی دعوت کا یہی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت سورہ مدثر کی آیت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، کمر ہمت باندھ لو۔ Now you start your mission, or the beginning of your mission is inzar. Warn them of the consequences. یہ جس راستے پر جا رہے ہیں، بھولے ہوئے اللہ کو بھی، شرک بھی کر رہے ہیں، آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہا ہے، تو gird up your loins, stand up and begin your warning. قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس میں ہے در حقیقت پھر وہ تکبیر جو ہم نے پچھلی بحث میں پڑھا ہے۔ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں قانون اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ ہی کو سب سے بڑا ہونا چاہیے، صرف کہنے میں نہیں، اللہ اکبر کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ فی الواقع اسے بڑا مانا جائے، اس کی بڑائی نافذ ہو۔ ساتھ ہی اس بات کو غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیتا ہے کہ اس قرآن پاک کی بلا کم و کاسٹ اور بعین ہی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرض منصبی ہے جس میں ادنا کوتاہی بھی فرائض نبوت و رسالت میں تقصیر شمار ہوگی۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں انتہائی تاکیدی حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول، یہ بڑی سخت آیات میں سے قرآن مجید کی، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔
You will be held responsible. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض کیجئے ایک آیت نازل ہوئی ہے جس میں حضور کی کسی اجتہادی خطا پر ٹوکا گیا. اگر حضور اسے چھپا لیتے کہ میرے یہ امتی کیا کہیں گے کہ ڈانٹ پڑ رہی ہے ہمارے نبی کو، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ماتھے پر تیوری ڈال لی، منہ پھیر لیا. اب یہ انداز جو ہے عتاب کا انداز ہے، حضور پر عتاب ہو رہا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو حضور کو ناگوار گزرا، وہ بار بار مخاطب کر رہے تھے، جبکہ کچھ رؤسائے قریش آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اندھے تھے، انہیں تو معلوم نہیں تھا، لیکن ناگواری کا جو احساس ہوا ہے حضور کے چہرے پر، اسی پر گرفت ہو گئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. تو کیا حضور اسے چھپا لیتے کہ خامخواہ میرے بارے میں یہ بات آئی ہے، چلو یہ میری پرسنل ایڈوائس ہے، یا یہ کہ مجھے کاؤنسلنگ ہو گئی ہے پرسنلی، تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو بھی قرآن کے اندر اور سب کو جو ہے لوگوں کے سامنے علم نشرہ کر دوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گرفت ہوئی. اسی طریقے سے اور مقامات پر ہوئی، بڑی سخت گرفت ہوئی ہے. غزوہ بدر کے بعد جب فیصلہ کر لیا گیا کہ ان قیدیوں کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ تو بڑی سخت آیت ہے جو سورہ انفال کے اندر نازل ہوئی. تو یہ چیزیں سمجھ لی. بلغ ما انزل، اچھا اسی طریقے سے یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور فرض کیجئے کہ طبع بشری کی بنا پر یہ خیال ہوتا کہ یہ تو بہت ہی ایک ایسی شے ہے جسے یہ لوگ نگل نہیں سکیں گے، بڑی کڑوی گولی ہے، پیلیٹیبل نہیں ہے، تو حکمت کا تقاضا اسے ذرا روک لوں میں، ابھی ذرا ذہن تیار ہو جائیں، کچھ آمادگی ہو جائے، تو اتنی کڑوی بات جو ہے ابھی یہ نہیں سنیں گے. نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کیا وحی نازل. آپ کو حرف بحرف وہ وحی پہنچانی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو یہ سوچ لیجئے پھر اللہ کے ہاں آپ اس فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کے مجرم شمار ہوں گے، معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں کسی شے کی امکانی صورت کو سامنے لایا جاتا ہے بتانے کے لیے، اس پہ زور دینے کے لیے، تاکید کا رنگ پیدا کرنے کے لیے. اگر ایسا ہو گیا، وہ اگر کے ساتھ ہے، ان لم تفعل، لیکن یہ کہ یہ ہوا نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاش ساری وحی جلی جو آپ کو ہوئی ہے وہ امت کو پہنچا دی. اس کے حوالے سے البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسی حوالے سے حضور نے جو آخری حج میں آخری سوال کیا، الا هل بلغت، دیکھیے اس کو ذہن میں رکھیے، اگر نہیں پہنچایا لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اور پورے مجمع نے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، بیک زبان کا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. اس کے بعد آپ نے پھر وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، وہ حدیث بہت اہم ہے کہ پھر آپ نے ایک تو یہ کہ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ سے خطاب کیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ آج مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. Now they are responsible. اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. اب یہ برڈن جو ہے میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. یہ ہے وہ تبلیغ کا فریضہ جو امت مسلمہ کے کندھے پر آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. بعثت کی پہلی ساعت سے لے کر حیات دنیاوی کی آخری گھڑی تک مسلسل 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے محنت و مشقت اٹھاتے رہے اور شدائد و مصائب برداشت کرتے رہے. اور اس عرصے میں آپ کی دعوت اگرچہ بہت سے مراحل سے گزری جن میں آپ کی مصروفیات بہت متنوع نظر آتی ہیں. تنوع یعنی رنگا رنگ، نوعیت جس کے اندر مختلف نوعیتیں ہوں. متنوع باب، ابھی اب آپ فعل میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ باب تفاعل سے بنے گا. متنوع جن میں آپ کی مصروفیات بہت متنوع نظر آتی ہیں، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے عرصے میں آپ کی جد و جہد کا اصل محور قرآن مجید ہی رہا اور اسی کی تلاوت و تبلیغ اور تعلیم و تبیین میں آپ مسلسل مصروف رہے.
چنانچہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آپ کے طریق دعوت و تبلیغ اور نہج اصلاح و انقلاب کی وضاحت ان الفاظ میں ہوئی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 جگہ یہ الفاظ آئے، اور یہ بات سمجھ لیجئے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی وکیبری بہت محدود ہے، نہ عربی زبان کا دامن تنگ ہے، اور وہی الفاظ لانا دہرا کر عام طور پر یہ کلام کا عیب سمجھا جاتا ہے۔ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ کوئی مقرر ہوگا، اگر وہ ایک لفظ کو بار بار دہرائے گا تو آپ کہیں گے کہ اس کی وکیبلری بڑی کم ہے۔ آپ کو ذرا الفاظ بدلنے چاہیے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، تنوع ہونا چاہیے، مختلف اسلوب ہونے چاہیے۔ یہ کیا کہ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں آپ، یہ تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں قرآن میں ریپیٹیشن ہے، جبکہ نہ عربی زبان کا دامن تنگ ہے، نہ اللہ کی وکیبلری معاذ اللہ محدود ہے۔ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سبب بالکل واضح ہے کہ چونکہ ان الفاظ کی اہمیت کو انڈر لائن کرانا مقصود ہے کہ اپنے ہائی پاور لینسز کو یہاں پر فوکس کر دو، غور کرو ان الفاظ کے اوپر کہ ان کے اندر کوئی بڑی اہمیت مضمر ہے، علم اور حکمت اور ہدایت کے کوئی خزانے ہیں۔ اس کو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقاعدہ جو ہماری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی منہاج، اس میں ایک 16 صفحے کا مضمون صرف اس ایک آیت کے اوپر ہے اور اس کے الفاظ کی وضاحت پر ہے۔ لیکن چونکہ ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ ایک انسان کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، یعنی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کا طرز عمل کچھ اور ہے، irresponsible ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ ہے، نہ حلال حرام کی پرواہ ہے، وہ ایک فسق اور فجور کی زندگی گزار رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ایک بندہ مسلم و مومن کی زندگی اختیار کرے، تو یہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں نا، اس میں تبدیلی ہی کے لیے لفظ انقلاب ہے۔ تو یہ ایک انفرادی انقلاب لانا چاہتے ہیں، ایک فرد کے اندر انقلاب۔ کیا کرنا ہوگا اس میں؟ سب سے پہلے اس کے اندر قرآن کو اتاریے، اس کے ذہن کو قرآن سے منور کیجئے، اس کے فکر میں قرآن سرایت کرے، جس سے ایمان اس کا راسخ ہو۔ جب وہ کیفیت ہوگی تو یہ اعضاء و جوارح جو اس کے ذہن کے خود بخود تابع ہیں، اس سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ہیومن سوسائٹی کا مسئلہ، جیسے ہیومن انڈیویجول ہے، ایسے ہی ایک سوسائٹی ہے۔ اس سوسائٹی کا بھی ایک برین ٹرسٹ ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، انٹیلیجنسیا ہے، ایجوکیٹڈ ایلیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے۔ اس برین ٹرسٹ کے اندر قرآن کو اتاریے۔ اس برین ٹرسٹ کے اندر اگر قرآن مجید سرایت کر جائے تو پھر باقی جو ہیں عوام الناس، وہ ان کے اعضاء و جوارح کی طرح ہیں، پھر وہ موو کریں گے انہی ڈائریکشنز میں کہ جن میں در حقیقت قرآن چاہتا ہے۔ یہ فینومینن ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ یہی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے 4 الفاظ یہاں استعمال کیے۔ قرآن اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے قرآن کی آیات اس کے اوپر تلاوت کرو، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے غلط نظریات منہدم ہو جائیں گے اور ایمانیات کی بنیاد پر اس کی فکر تعمیر ہوگی۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اس کا بنانے والا ہے، اور وہ بہت سے نہیں ہے، ایک ہے۔ اسی نے مجھے بھی بنایا ہے، وہ میرا خالق ہے، اور مجھے مرنے کے بعد پھر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور پھر مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور پھر مجھے جو بھی اس کا بدلہ ہوگا، برائی کا برا، بھلائی کا بھلا، وہ میرے سامنے آ کر رہے گا۔ یہ سارا جب انسان کا مبدأ و معاد کا فکر جو ہے ان بنیادوں پر استوار ہو گیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ غلط اعمال خود بخود جھڑ جائیں گے، جیسے کہ پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ فینومینن آپ دیکھتے ہیں، امریکہ میں تو بہت نمایاں ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص موسم میں آئے تو معلوم ہوا کہ کوئی پتا ہریاول نام کو موجود نہیں، جھڑ گئے۔ پھر اگلے موسم کے اندر پھر وہی ہریاول ہی ہریاول ہے۔ تو اس کی کیفیت کیا ہے کہ اب چونکہ وہ فکر غلط تھا، اس کی بنیاد پر اعمال بھی غلط تھے۔ سوچ یہ تھی کہ کوئی پوچھ تاچھ نہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جب سوچ یہ تھی تو پھر ہونی ہے، پھر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہونا ہی ہے۔ پھر جس کا ہاتھ جہاں پڑ سکتا ہو کیوں نہ ڈالے، جو کچھ حاصل کر سکتا ہو کیوں نہ حاصل کرے۔ زیادہ سے زیادہ عیش، زیادہ سے زیادہ سہولتیں، زیادہ سے زیادہ عیاشیاں آدمی کرے گا۔ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، دوبارہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔
اس زندگی سے جو کچھ لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، جتنے مزے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، پھر تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے۔ لیکن جب احساس ہوا کہ نہیں، I will be resurrected and I will have to stand before my Lord to face the grand accountability of the day of judgment، اس کا یقین اگر ہو گیا اب آدمی ٹھٹر کر کھڑا ہو جائے گا، چلوں نہ چلوں، غلط ہے، جواب دہی نہیں کر سکوں گا۔ تو گویا کہ وہ غلط اعمال پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے۔ اب تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب گہرائی میں قرآن اور حکمت ان کے اندر اتارو، اس سے پورا ایک مکمل انقلاب افراد کے اندر آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہی عمل ہے در حقیقت کہ جس کے لیے یہاں قرآن مجید نے 4 الفاظ میں، وہاں ہم نے کہا تھا قرآن سرایت کرے اقبال کے اس شعر کے حوالے سے، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہاں چوں بجاں در رفت کے لیے مرحلے آ گئے، پہلے تلاوت آیات، فکر کی اصلاح، اور فکر کی اصلاح کے بعد جو غلط اعمال تھے وہ خود بخود جھڑیں گے، تزکیہ ہو گیا۔ اب جو ہے گہرائی میں اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر پختہ کر دیجئے، مستحکم ہو جائے گی اب شخصیت۔ اسی لیے 4 مقامات پر حکمت جو ہے وہ سب سے آخری لفظ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان الفاظ کریم کا مطلب وہی ہے جو میں اس سے قبل آپ کے سامنے اسلامی انقلاب کے مخصوص طریق کی وضاحت کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال اس طریق پر مسلسل 23 برس محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا اور اللہ کی امانت اس کے بندوں تک پہنچا دی۔ ادائے امانت الہی کی جد و جہد کے دوران بھی آپ نے اپنے جانثاروں سے اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اس تاکیدی حکم کے ذریعے تعاون حاصل فرمایا، بلغوا انی ولو آیۃ۔ یعنی جب حضور یہ تبلیغ فرما رہے تھے تو یہ نہیں تھا کہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ صرف حضور کا تھا، جو ایمان لایا آپ نے اسے مبلغ بنا دیا۔ ابو بکر ایمان لائے، اب وہ مبلغ بن گئے، اور چونکہ وہ ہائیسٹ سٹریٹم آف دی سوسائٹی سے متعلق تھے لہذا ٹاپ کے 10 مبشرہ میں سے 6 جو ہیں وہ لا کر ابو بکر نے حضور کی جھولی میں ڈالے ہیں۔ طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سعید ابن زید ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ یہ سب کن کی دعوت؟ حضرت عثمان ہیں، کن کی دعوت سے ایمان لائے؟ حضرت ابو بکر۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت ابو بکر خود اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اونچا طبقہ جو تھا اشراف قریش کا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے پاس پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ قتل کے مقدمات میں خون بہا کا فیصلہ حضرت ابو بکر کرتے تھے کہ یہ شخص مقتول ہے، اس مقتول کا اتنا جو ہے ہر جانا، اتنا خون بہا جو ہے وہ قاتل کو ادا کرنا ہوگا، قاتل یا قاتل کی فیملی ادا کرے تو معاملہ طے ہوگا۔ اب یہ موسٹ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے ٹرائبل سوسائٹی میں، لیکن وہ حضرت ابو بکر کے پاس پھر یہ کہ سرمایہ کافی تھا، ایک بڑے اچھے تاجر تھے۔ حضور کی حیثیت اس اعتبار سے دنیاوی پہلوؤں سے حضرت ابو بکر سے بہت کم تھی۔ He held no office in the hierarchy of قریش، کوئی منصب آپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ کا چچا تھا ابو لہب، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منسٹر آف فائننس، خزانے کا وزیر وہ تھا، جو بیت اللہ کا خزانہ تھا اس کی تحویل میں تھا۔ لیکن حضور کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا، حضور کے پاس اپنی دولت کوئی نہیں تھی، بلکہ دولت اگر کچھ تھی، کوئی فراغت حاصل ہوئی ہے تو وہ بیوی کی دولت تھی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کا اپنی تو نہیں تھی۔ اس حوالے سے آپ کا تعلق خاندانی اعتبار سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قریش کے اونچے خاندان سے تھے، لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے جو بھی معیارات ہوتے ہیں اس اعتبار سے آپ کے پاس وہ کوئی حیثیت نہیں تھی، ابو بکر کے پاس تھی۔ لہذا ابو بکر ہیں کہ جن کی دعوت و تبلیغ سے پھر حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعید ابن زید، عبد الرحمن ابن عوف، یہ 6 جو ہیں 10 مبشرہ میں سے وہ حضرت ابو بکر کی دعوت سے ایمان لائے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اسی طریقے سے جب مدینے والے آئے تھے اور انہوں نے 12 افراد نے حضور سے پہلی بیعت کی تھی، اب ان کا کہ حضور آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں تو سفر کرنا کوئی خطرے سے خالی شے تو تھی نہیں، اور سفر آسان بھی نہیں تھا، ڈاکے پڑتے تھے۔ ہاں، جو حج کا موسم ہوتا تھا اس میں امن ہوتا تھا، حج کے لیے سب لڑائیاں ختم، تلوان نیام میں وہ اشر حرم کہلاتے تھے، یہ حرام مہینے ہیں، محترم مہینے، ان میں جنگ نہیں ہوگی، لہذا اس میں وہ سفر وغیرہ کرتے تھے، حج کے لیے آتے تھے۔ کہا کہ اب آپ سے تو ملاقات 1 سال بعد ہوگی، تو پھر اب کیسے ہو آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔
تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹین ایجرز میں سے تھے جب حضور پر ایمان لائے، حضور نے کہا کہ ہاں اس کو ساتھ لے جاؤ۔ مصعب بن عمیر کی دعوت و تبلیغ، اور ان کا نام ہی پڑ گیا تھا المقری۔ یہ ذرا نوٹ کر دیجئے، آپ قاری کا لفظ تو پڑھ چکے ہیں نا، اور مقری کہتے ہیں پڑھانے والا، قاری پڑھنے والا۔ قرأ اور اقرأ، اقرأ پڑھایا، قرأ خود پڑھا، اس سے فاعل بنے گا مقری، جعل مقری، وہ آ رہے ہیں معلم، وہ آ رہے ہیں پڑھانے والے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا نام مدینے میں مقری پڑ گیا، قرآن پڑھانے والے۔ تو اس کے لیے نیچے مثال ہے کہ ان نفوس قدسیہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مثال تو حد درجے تابناک ہے، جن کی تعلیم و تبلیغ قرآنی کے ذریعے ہی مدینہ منورہ میں انقلاب برپا ہوا اور یہ سرزمین دار الہجرت کا شرف و اعزاز پانے کے قابل ہوئی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دیں، ایک ٹاپ سے حضرت ابوبکر، ایک نوجوانوں میں سے۔ تو یوں نوٹ کیجئے، بہرحال اس طریق پر مسلسل 23 برس محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا اور اللہ کی امانت اس کے بندوں تک پہنچا دی۔ ادائے امانت الہی کی اس جد و جہد کے دوران بھی آپ نے اپنے جانثاروں سے اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اس تاکیدی حکم کے ذریعے تعاون حاصل فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت۔ اس میں جو حرف عن آیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ عنی، عن تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ حروف جار میں سے، ٹھیک پڑھ چکے ہیں؟ تو یہ عنی، اس کا ترجمہ ہوگا on my behalf۔ تبلیغ قرآن اصلاً فریضہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، چاہے اس نے حضور کے حیات دنیاوی کے دوران لیا ہو چاہے بعد میں، he is doing it on behalf of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازل تو محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پوری نوع انسانی کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اب جو کوئی بھی اس قرآن کو آگے پہنچا رہا ہے he is doing it on behalf of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے on my behalf۔ اردو میں مجھے اس on my behalf کا کوئی اور صحیح جو اس کے مفہوم کو ادا کر سکے جو انگریزی کے الفاظ ادا کرتے ہیں وہ مجھے نہیں ملا ہے۔ میری جانب سے، میری نمائندگی کرتے ہوئے، وہ پھر اور ذرا مختلف سے تھوڑا بن جاتا ہے۔ تو آن مائی بہاف پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ، یہ تاکیدی حکم ہے۔ اور اپنے مشن کی تکمیل پر مستقبل کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن کی پوری ذمہ داری اپنے امت کے حوالے فرما دی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے میں 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ایک روایت میں 1,24,000 ہے اور ایک روایت میں 1,40,000 ہے، اور یہ اس زمانے کے حساب سے واقعتاً بہت بڑی تعداد ہے۔ آج بھی تو 30 لاکھ 28 لاکھ 27 لاکھ اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے آج کے زمانے میں، جبکہ اسلام جو ہے وہ اب انڈونیشیا، ملائیشیا سے لے کر اور امریکہ تک سے لوگ چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ ابھی صرف جزیرہ نما عرب کی بات تھی۔ جزیرہ نما عرب سے 1.25 لاکھ آدمیوں کا جمع ہو جانا آج سے 1400 برس قبل، یہ بہت ہی بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا ایونٹ۔ تو 1.25 لاکھ ہو یا 1,40,000۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے میں 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعدد بار یہ شہادت لے کر کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آئندہ کے لیے یہ مستقل ہدایت جاری فرما دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب لازم ہے کہ پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں۔ اس میں دیکھیے آپ نے کہ حضور نے کس طرح کور کیا ہے، الفاظ نے کور کر لیا ہے جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے لیکن میدان عرفات میں نہیں تھے، وہ بھی کور ہو گئے، اور جو تا قیامت آنے ہیں وہ بھی کور ہو گئے۔
اس لیے کہ حضور رسول ہیں تا قیام قیامت ہر انسان کی طرف۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اور اس میں اصل میں ایک روایت میں جو مزید الفاظ آئے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں، یہاں نہیں آئے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اوعى من الحامل۔ یہ ربا کیا ہے؟ گرامر میں کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ جی کیوں جی؟ فعل ہے۔ آپ نے حروف جار یاد کیے ہیں؟ کیا ہے وہ؟ ہے نہیں، فا تو یہاں پہ حرف جار نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے یاد کیے ہیں 17 حرف جار؟ نہیں، لیکن اگر آپ ایک شعر یاد کر لیں تو وہ 17 کے 17 یاد ہو جائیں گے۔ ہم نے 6 7ویں میں یاد کیا تھا یا شاید 8ویں میں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ عربی گرامر کو اس طریقے سے اشعار کی شکل میں بہت آسان بنایا گیا ہے۔ اس میں چونکہ ردم ہوتا ہے تو یاد ہو جاتا ہے، با تا، لیکن عربی میں آپ باؤ، کیونکہ واؤ بھی تو لگے نا بیچ میں، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا، دوسرے مصرعے کا پہلا یہی ہے، ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ 17 حروف جار ہے، آپ نے 8 پڑھے ہیں تو ابھی 9 اور پڑھنے ہیں۔ تو حرف جار کا جو اصل ہے ایکشن وہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ جس پر آئے اس پر زیر لگا، مبلغن ہو گیا، ربا مبلغن۔ تو بہت سے مبلغ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، مبلغ کہتے ہیں پہنچانے والا، اور مبلغ جسے پہنچایا گیا، معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا، معلم المجنون، حضور کو کہا گیا کسی نے سکھایا ہے، ان کو سکھائے پڑھائے بول رہے ہیں یہ، اور مجنون ہے، دماغ ان کا کچھ چل گیا معلوم ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ تو معلم معلم، مبلغ مبلغ۔ ایسی عجیب حقیقت حضور نے بیان فرمائی ہے کہ بسا اوقات بہت سے ایسے لوگ جنہیں کوئی بات پہنچا دی جائے وہ پہنچانے والے سے زیادہ قدردان ہوتے ہیں اس کے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ آپ نے کسی کو کوئی شے دی، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہیرا ہے، لیکن یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہاں کوئی خوبصورت شے ہے، آپ نے کسی کو پیش کر دی، اور جس کو آپ نے دی ہے اس کو سمجھ میں آ گئی تو ہیرا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ کوئی بات آپ نے پہنچا دی، آپ اس کی قدر و قیمت کے شاید اتنے آگاہ نہ ہو جتنا کہ جسے آپ نے پہنچا دیا وہ آگاہ ہو جائے۔ لہذا تبلیغ کے عمل کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بات جو ہے آگے پھیلتی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کا ارتقاء ہو، آپ نے جس کو پہنچایا ہے وہ اس کا زیادہ قدردان ہو، وہ اس کی زیادہ گہرائیوں تک پہنچ سکے۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اوعى، حفاظت کرنے والا، محفوظ رکھنے والا، کسی چیز کو جو ہے حرز جان بچانے والا، زیادہ ہو حامل سے، حامل حمال کو کہتے ہیں لانے والا، آپ نے جو ہے وہ آٹے کی بوری پہنچا دی اٹھا کر، حمال حامل، تو جو جس نے پہنچایا ہے اس سے کہیں زیادہ قدر و قیمت اور اس کی قدردانی کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ جسے پہنچایا گیا۔ پہنچانے والے کو پتہ بھی نہ ہو میں نے کیا شے پہنچا دی، کتنی عظیم شے پہنچا دی، لہذا آپ نے جس کو پہنچایا ہے شاید وہ آپ سے 10 قدم آگے نکل جائے اس کی قدردانی میں، اس کی خدمت میں، اس مشن کی تکمیل میں، لیکن یہ ذہن میں دوسری احادیث کے ذریعے سے آئے گا، جہاں تک وہ جائے گا آپ کے حساب کے اندر کریڈٹ جو ہے درج ہوتا رہے گا۔ آپ چونکہ ذریعہ بنے اس تک اس بات کے پہنچانے، آپ ذریعہ نہ بنتے تو وہ پروسیس شروع ہی نہ ہوتا، لہذا جو بھی حصہ آپ نے اس میں لیا ہے، اب جہاں جہاں تک وہ بات جائے گی در حقیقت اس کا حساب، اب اللہ کے کمپیوٹر بہت ہی سمجھیے کہ وہ تو بہت بڑے کمپیوٹرز ہیں، سپر کمپیوٹرز ہیں، تو ان کے ہاں وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ کس کا کہاں تک پہنچا ہے اور کس کے ذریعے سے پہنچا تھا اور اسے کہاں سے پہنچا تھا، حساب کتاب جمع ہو رہا ہے اللہ کیا۔
تو یہ ہے فرب مبلغ اوعى من الحامل، تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ زیادہ محافظ اور قدردان ہوتے ہیں پہنچانے والے کی نسبت۔ اور اس طرح قیامت تک کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن کا بوجھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر آ گیا، جس کے لیے بحیثیت مجموعی وہ خدا کے ہاں مسئول ہوگی۔ اب یہاں بحیثیت مجموعی کو نوٹ کیجئے، ایک ہے کہ میں انفرادی حیثیت سے کتنا مسئول ہوں، ایک یہ کہ پوری امت اس معاملے میں کتنی مسئول ہے، دو چیزیں علیحدہ ہوں گی۔ چنانچہ آگے جو یہ بولڈ الفاظ میں جو بات آ رہی ہے اس کو واضح کیا جائے گا۔ انفرادی حیثیت میں جس شخص میں جتنی صلاحیت ہے، جتنا وہ کچھ کر سکتا ہے اس نے کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اجتماعی حیثیت سے جب تک تمام اقوام عالم تک قرآن کا متن اور اس کی ترجمانی نہ پہنچا دی جائے، جرم جو ہے وہ امت محمد کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ You failed to fulfill your duty۔ تمام اقوام عالم تک ان کی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ، اس کی مختصر ترجمانی اگر نہیں پہنچائی ہے اس امت مسلمہ نے تو she is responsible۔ پہنچایا ہی نہیں، پہلا ہمیں تو پہنچایا ہی نہیں۔ پچھلے دنوں میں بلکہ کئی سال ہو گئے گیا ہوا تھا بامبے، وہاں ایک صاحب نے ادارہ قائم کیا ہے جو مرہٹی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ وغیرہ شائع کر رہے ہیں۔ ان سے میں ملا، انہوں نے مجھے خطوط دکھائے، ایک خاتون بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ، ان کا خط ہندو، اس کا خط آیا تھا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ آج تک یہ کتاب کہاں چھپائے بیٹھے تھے؟ آپ چھپانے کے تو مجرم آپ ہیں۔ He ruled this country for over 1000 years، اور کسی زبان میں مسلمانوں نے ترجمہ نہیں کیا قرآن کا۔ اس سے بڑا جرم کوئی ہوگا؟ شاہ ولی اللہ نے ترجمہ شروع کیا فارسی کے اندر، وہ بھی یہاں ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں، ان کے خلاف بلوا کر دیا مولویوں نے کہ واجب القتل ہے، یہ ترجمہ کرتا ہے قرآن کا۔ اور آج بھی پوری ایک تبلیغ، اتنی بڑی تبلیغی تحریک جو ہے ترجمے کو غلط سمجھتی ہے، ترجمے کو جرم سمجھتی ہے۔ وہی معاملہ تھا۔ وہ تو اب آپ جب اس کتابچے کے بعد اب ہمیں نیکسٹ کتاب پڑھنی ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، تو اب یہ سارے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، کیسے قرآن کو بند کر دیا گیا، کیوں بند کیا گیا، اس کے کچھ اسباب تھے۔ بہرحال چلیے آگے۔ اس طرح قیامت تک کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن کا بوجھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر آ گیا، جس کے لیے بحیثیت مجموعی وہ خدا کے ہاں مسئول ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ امت افراد ہی پر مشتمل ہے، لہذا اس امت کا ہر فرد اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق اس فرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ علماء اور فضلاء پر یہ ذمہ داری ان کے علم و استعداد کی نسبت سے عائد ہوتی ہے، اور عوام پر ان کی صلاحیت کی نسبت سے۔ بہر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک الفاظ کے عموم سے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ ثابت ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری سے بالکل بری کوئی بھی نہیں ہے۔ جسے ناظرہ پڑھنا آتا ہے وہ دوسروں کو ناظرہ پڑھنا سکھا دے، جسے حفظ ہے وہ دوسروں کو یاد کرائے، جسے ترجمہ آتا ہے وہ دوسروں کو ترجمہ پڑھائے، اور جسے اس کا کچھ علم و فہم حاصل ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک آیت ہی یاد ہو اور وہ اسے ہی دوسروں کو یاد کرا دے، تو یا قرآن کی کسی ایک آیت یا سورت کا مفہوم معلوم ہو اور وہ صرف اسی کا علم دوسروں تک منتقل کر دے، تو یہ بھی تبلیغ قرآن میں شامل ہے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، شامل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اسی پر قناعت کر کے بیٹھ رہے، اپنے علم کو بڑھائے، اپنے فہم کے اندر مسلسل خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک اس پروسیس کو بھی جاری رکھے۔ یہ نہیں کہ ایک آیت لے کر بیٹھ گئے تو ایک آیت پڑھا رہے ہیں تو ساری عمر اسی کو پڑھاتے رہے تو گویا کہ آدمی فارغ ہو گیا اپنی ذمہ داری سے، بلکہ یہ کہ مسلسل اپنے علم کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلم اور تعلیم یہ سائڈ بائی سائڈ جاری رہنے چاہیے، اور آپ کا فکر آگے بڑھے، آپ کے غور و فکر کی اندر گہرائی بڑھے، اسی کے حساب سے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیے، اس کو عام کرتے چلے جائیے۔ اگرچہ اب آ رہا اجتماعی معاملہ، اس مقدس اور عظیم الشان فرض کی ادائیگی کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، وہ صرف اس وقت پوری ہو سکتی ہے جب قرآن کا متن اور اس کا مفہوم اطراف و اکناف عالم تک پہنچا دیا جائے۔ اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو پھر تو ہم نے فریضہ تبلیغ کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ We are to blame۔
اور اس میں یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس ضمن میں ہمارے اس دور میں سب سے زیادہ کام کیا تھا جو بدترین ہمارے ہاں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے امت سے کٹ گئے ہیں اور کافر قرار دے دیے گئے، اور غلطی بہت بڑی تھی، نبوت کا لفظ استعمال کیا غلام احمد قادیانی نے، اگر وہ نہ کرتا بدبخت تو یہ تکفیر نہ ہوتی۔ لیکن جتنے یورپین زبانوں میں انہوں نے تراجم کیے ہیں، کسی اور جماعت، کسی اور کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پر ہندوستان میں ہندوستانی زبانوں کے اندر جتنا کام کیا جماعت اسلامی نے، اور کسی کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ جماعت اسلامی خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ وہاں اب سیاسی میدان تو کھلا ہے نہیں ان کے لیے، مسلمان ایک ایسی مائنورٹی میں ہے کہ سیاسی میدان میں جا کر تو کوئی یعنی جھوٹی امید بھی نہیں بنتی کہ کوئی شکل نکل آئے گی، یہاں تو پھر بھی جھوٹے سراب تو نظر آتے رہتے ہیں، تو وہاں وہ سراب بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی پوری توانائیاں جو لگی ہیں وہ الحمدللہ کہ اس کام میں لگی ہیں کہ اب یہ کہ تقریباً جہاں تک میرا علم ہے ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر ایک بولیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ زبانیں جن کو کہا جائے ان میں قرآن مجید کا ترجمہ جماعت اسلامی نے کیا ہے مختصر حواشی کے ساتھ، تو یہ کام ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ پوری دنیا میں اگر یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو امت بحیثیت مجموعی ذمہ دار ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اور زبانوں کا کیا حال ہے۔ بحالات موجودہ یہ ایک بہت دور کی بات اور سہانا خواب معلوم ہوتا ہے، جیسے ایک خواب ہم نے تیسرے چیپٹر میں دیکھا تھا کہ ایسی یونیورسٹیاں ہوں جا بجا کہ جن کا مرکزی شعبہ جو ہے وہ تو قرآن کا ہو، عربی زبان اور قرآن، وہ اس کا مرکزی شعبہ ہے۔ جو بھی طالب علم آئے یہ تو ضرور پڑھے، باقی سائنس پڑھے، وہ میڈیسن پڑھے، وہ انجینئرنگ پڑھے، فلسفی پڑھے، جو بھی پڑھے، تو ہر یونیورسٹی قرآنک یونیورسٹی کا ایک مرکزی شعبہ ہو قرآن کا، اس کے گرد جو ہے وہ تمام علوم کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس موجود ہوں، لیکن اس یونیورسٹی میں جو انرول ہو اسے لازماً یہ تو پڑھنا پڑے، جس کے لیے ایک چھوٹی سی یوں سمجھیے کہ جیسے پنیری ہوتی ہے، اس پنیری کی شکل ہمارا قرآن کالج ہے۔ آپ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں فلسفی سے کر سکتے ہیں، آپ پولیٹیکل سائنس سے کر سکتے ہیں، آپ کسی اور سبجیکٹ سے کر سکتے ہیں، اکنامکس سے، لیکن قرآن آپ کو پڑھنا پڑے گا، عربی سیکھنی ہوگی۔ یہ گویا کہ اس کا ایک ان منیچر ایک چھوٹا سی ایک تمہید سمجھ لیجئے۔ لیکن یہ کہ یونیورسٹیاں ایسی ہوں، میں نے کہا تھا یہ بھی بڑا خواب ہے کہ یونیورسٹی قائم کرنا تو آسان کام نہیں ہوتا، یہ حکومتوں کے وسائل و ذرائع سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہ اگرچہ کچھ اور جگہوں پر کچھ اور ادارے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ 2 انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز قائم ہوئی ہیں، ایک یہ جو اسلام آباد میں ہے فیصل مسجد میں، اور ایک ملیشیا میں ہے۔ وہ بھی اصل میں خاص دور تھا جبکہ عرب ممالک کے پاس پیسہ کافی تھا، انہوں نے اس کے لیے فنڈز مہیا کیے ہیں۔ اب تو حالات خود ان کے اپنے دیگرگوں ہیں، اور جو صورتحال ابھی ہوئی ہے کہ اب بام بلاسٹ کا معاملہ شروع ہو چکا ہے سعودی عرب میں، تو اٹس دی بگننگ آف اے نیو ایرا۔ سعودی عرب میں بام بلاسٹ جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بھی امریکن بیس پر۔ تو یہ آئس برگ کی طرح سمجھیے، جس ٹپ آف دی آئس برگ، نیچے کیا کچھ ہوگا، اور کوئی گلف ٹائیگرز ہیں جنہوں نے کہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، وی ہیو ڈن اٹ۔ اب وہ کون ہیں کیا ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال بحالات موجودہ یہ ایک بہت دور کی بات اور سہانا خواب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ واقعی صورتحال یہ ہے کہ یہ امت جو قرآن کو اقوام و امم عالم تک پہنچانے کی ذمہ دار بنائی گئی تھی، آج اس کی محتاج ہے کہ خود اسے قرآن پہنچایا جائے۔ لہذا اس وقت اصل ضرورت اس کی ہے کہ خود امت مسلمہ میں تعلیم و تعلم قرآن کی ایک رو چل نکلے، اور ہر مسلمان درجہ بدرجہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے، اور اسی کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم تبیین کا نام دیتا ہے۔ تبیین کا مادہ کیا ہوگا؟ مادہ سے حرفی ہوتا ہے، بے یا نون، بین۔ یہ بین جو ہوتا ہے بینہو، 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی شے، ان دونوں کے مابین اردو میں ہم بولتے ہیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر شے ڈسکریٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک چیز ہے گڑبڑ ہے، اب آپ نے ان کی تبیین کر دی،
ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا، ڈسکریٹلی ہر شے اپنی جگہ پر اب نمایاں طور پر نظر آنے لگے۔ اس سے پھر تبیین کا لفظ بنا کہ قرآن مجید کے اندر تبیین کا عمل، واضح کرنا، روشن کرنا، ایک ایک شے کو ڈسکریٹلی نمایاں کرنا، یہ گویا کہ اگلا عمل ہے تبلیغ سے۔ تبلیغ کے لیے بھی میں نے دو الفاظ لکھے تھے، وہاں وہ مٹ گئے ہیں اس وقت۔ ایک ابلاغ ہے، ایک تبلیغ ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ ابلاغ بس کسی کو کوئی بات پہنچا دی، تبلیغ دھیرے دھیرے سہج سہج اس کو سمجھا کر پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ اعلام کسی کو کوئی شے بتا دی بس۔ تعلیم کسی شے کو کسی کے ذہن میں اتارنا تدریجاً، یہ باب تفعیل کا خاصہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ جو اس وزن پہ آئیں گے افعال، اعلام بتا دینا، تعلیم سکھانا، سکھانا کچھ اور معنی رکھتا ہے، بتا دینا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ میں نے بتا دیا تمہیں، بھائی بتا تو دیا، میری سمجھ میں نہیں آیا ہے، آپ اگر مجھے سمجھائیں گے تو یہ اب تعلیم ہو جائے گا۔ ابلاغ آپ نے پہنچا دیا، لٹھ مار کر بھی پہنچا دیا تو ابلاغ ہو گیا۔ تبلیغ ہے آپ اس کو سمجھائیں، اس کے سامنے بات واضح کریں۔ اسی طریقے سے انزال اور تنزیل، قرآن مجید کے لیے دونوں الفاظ آتے ہیں۔ انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تنزیل کے وزن ہی پر اسی پر ہے تدریج، درجہ بدرجہ، تدریج۔ یہ بڑی ایک سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل لینگویج ہے۔ جب آپ ابواب پر آئیں گے، ابھی ذرا تھوڑا سا آپ کو مشکل آئے گی، کچھ آپ کو گردانیں رٹنی پڑیں گی، اس میں آپ گھبرائیں نہیں، رٹا لگائیں۔ ماضی کی گردان، مضارع کی گردان، یہ تو رٹے سے ہی ہوگی، ٹھیک۔ میں نے تو آپ کو اس وقت کا یاد کردہ شعر سنا دیا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من عدافی عن علا حتی الہ، شعر یاد ہے اس وقت کا جب سے پڑھا تھا۔ تو اب یہ گردانیں بھی آپ کو رٹنی پڑیں گی، بس تھوڑا سا یہ جو آتا ہے ایک جیسے باٹل نیک کہتے ہیں نا، اس باٹل نیک کے لیے میں آپ کو ذہناً تیار کر رہا ہوں۔ اس سے گزر جائیں گے تو اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو دراتا جا۔ ذرا سی مشکل آئے گی تو گھبرائیں نہیں، اسٹیج پر اس مشقت کو جھیل جائیں، پھر آپ کو اتنی یعنی دلچسپی ہو جائے گی۔ یہ تفعیل ہے، یہ تفعول ہے، یہ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہو گیا، یہ اعلام اور تعلیم میں کیا فرق ہو گیا، ابلاغ اور تبلیغ میں کیا فرق ہو گیا۔ ذرائع ابلاغ تو یہ پہنچا دیا انہوں نے، اللہ خیر صلی اللہ، آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ٹی وی کے ذریعے سے ایک بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب آپ کے پلے پڑی نہیں پڑی یہ وہ آپ جانیں، انہوں نے تو پہنچا دی۔ لیکن ایک ہے کہ تبلیغ، اب دیکھنا کہ اس نے یہ بات سمجھ لی کہ نہیں سمجھی، اس کی ذہنی سطح کیا ہے۔ میں اس بات کو اگر اس کی ذہنی سطح نیچے ہے تو ذرا اور نیچے لا کے سمجھاؤں، مجھے اس کے لیے اسے انٹیلیجبل بنانا ہے کہ اس کو سمجھ سکے، یہ سب تبلیغ میں آئے گا۔ اسی طرح اعلام، کسی کو خبردار کر دینا۔ انکوائریز آفس جب بھی ہوگا آپ کو عرب ممالک میں تو مکتب الاعلام، خلاص انکوائریز، آپ جائیے جو چیز معلوم کریں آپ کو بتا دی جائے گی۔ تعلیم از اے ڈفرنٹ پروسیس، علم کو اتارنا ہے درجہ بدرجہ، آپ کے اندر اس کو آپ پہنچانا ہے آپ کے ذہن میں۔ انزال، شب معراج میں پورا قرآن پورا اتار دیا گیا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، وہاں انزال کا لفظ آئے گا۔ حضور پر اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں اترا، وہ تنزیل ہے۔ انزال اور تنزیل کے اندر یہ فرق ہے، اعلام، تعلیم، ابلاغ، تبلیغ، انزال، تنزیل۔ تو میں تو آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی عربی بھی سکھاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ آگے بھی کچھ آسانی ہوتی جائے، جب آپ چلیں گے تو معلوم ہوگا کچھ ہاں سنا ہوا پہلے بھی، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے، اور اسی کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم تبیین کا نام دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید کو صرف پہنچا ہی نہ دیا جائے بلکہ اس کی پوری وضاحت کی جائے۔ اور ایک تو جیسا کہ میں نے قرآن پر تدبر کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کیا جائے، اور قرآن کا نور ہدایت لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کے سور و آیات، سور سورت کی جمع ہے، سور کا لفظ پڑھ لیا یہاں آپ نے تو آپ حیران ہوں گے یہ کون سا لفظ آ گیا۔ سورت کی جمع سور، ملت کی جمع ملل، امت کی جمع امم، حکمت کی جمع حکم۔ اب یہ کتنے یاد ہو گئے؟
یہ جمع کا ایک خاص جو ہے طریقہ، ملت سے ملل، امت سے امم، حکمت سے حکم، اور سورت سے سور۔ سور و آیات کے مدلولات و متضمنات۔ مدلول کس سے بنا ہے؟ دلیل سے۔ دلیل وہ ہے جو کسی شے کی طرف آپ کو پہنچا دے، مدلول جس تک پہنچا دیا گیا، تو جو اس کا اصل مفہوم ہے وہ پوری طرح کھول دیا جائے۔ قرآن حکیم نے اپنے آپ کو بیان کے لفظ بھی تعبیر کیا ہے، جیسے بلاغن تھا، ھذا بلاغ للناس، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ بیان بھی ہے، یہ قرآن مجید بلاغ بھی ہے، قرآن مجید بیان بھی ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اس آیت میں بہت دیکھیے الفاظ کا کیا چناؤ ہے۔ تمام لوگوں کے لیے تو بیان ہے، لیکن ہدایت اور موعظہ ہے صرف متقین کے لیے۔ جن کے اندر طلب نہ ہو ان کے لیے ظاہر بات ہے قرآن کی حکمت موعظت سب بیکار ہے۔ بھوک آپ کو نہ لگی ہو تو بہترین کھانے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، آپ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، بھوک ہی نہیں ہے۔ یا اگر آپ کا بیماری کی وجہ سے، جیسے بچوں کو مائیں جو ہے خوشامد کر کر کے کچھ کھلاتی ہیں، بخار کی وجہ سے اس کا منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے، اسے جو آپ اچھے سے اچھی چیز دے رہے ہیں وہ بھی اسے کڑوی لگ رہی ہے، وہ تو نہیں کھاتا۔ لیکن اگر طلب ہو اندر سے تو پھر آپ کوئی شے اس کے سامنے لائیں گے تو اب اس کو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ تقویٰ وہ طلب ہے کہ جو اندر پیدا ہو جائے، آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر مورل حس ہے، مورل سینس جو ہے آپ کی زندہ ہے، آپ کی اخلاقی حس جو ہے وہ برقرار ہے، آپ اچھائی برائی میں فرق کرتے ہیں، اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، برائی سے رکنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے لیے قرآن کی ہدایت اور قرآن کا موعظہ معلوم ہوگا، جیسے کہ پیاسے کو پانی مل جائے اور اسے تسکین حاصل ہو جائے، ایسے ہی ایسے شخص کو قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کے ذریعے سے حکمت اور موعظت مل جائے گی، ہدن ملے گی۔ ورنہ آپ کسی کے سامنے قرآن کی ہدایت کے موتی کتنے ہی بکھیر دیجئے، اس کے لیے بیکار ہے، اس لیے کہ اس کے اندر طلب ہدایت ہے ہی نہیں۔ ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے تو یہ بیان ہے، پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن وہدی وموعظۃ للمتقین، ہدایت اور موعظہ، واعظ اور نصیحت اس کے اندر اگر ہے مؤثر تو وہ اہل تقویٰ کے لیے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ دونوں الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ رمضان مبارک میں کے ضمن میں جو آیا ہے نزول قرآن کا ذکر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن وہاں پر سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ھدی للمتقین۔ حقیقت میں اس ہدایت سے استفادہ کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر کہ وہ پیاس ہدایت کی پیدا ہو چکی ہو۔ اور اپنے لیے مبین اور اپنی آیات کے لیے بینات اور مبینات کی صفات کا استعمال نہایت کثرت سے کیا ہے۔ قرآن مجید اسے صفت کے طور پر لاتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا قرآن اپنے آپ کو الذکر کہتا ہے، ذکرہ کہتا ہے، ذکرہ، تذکرہ اور الذکر، یہاں بطور صفت آیا ہے۔ یہ کتاب مبین، کتاب ہے، ابھی تو آپ نے مرکب توصیفی تو پڑھ لیا ہے نا، کتاب مبین، ایک ایسی کتاب جو بالکل واضح ہے، تو کتاب موصوف اور مبین اس کی صفت۔ آیات بینات، وہ آیات کی جو بالکل روشن ہیں، آیات موصوف اور بینات صفت۔ اسی طرح آیات مبینات بھی آتا ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اگر موصوف جو ہے حالت رفعی میں ہے تو صفت بھی حالت رفعی میں آئے گی، موصوف اگر حالت نصبی میں ہے صفت بھی حالت نصبی میں، اگر موصوف جو ہے حالت جری میں ہے تو صفت بھی حالت جری میں، موصوف مذکر ہے صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے صفت بھی مؤنث۔ تو یہ ساری چیزوں میں وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ تعبیر، جمع ہے تو ادھر جمع، اور تثنیہ ہے تو تثنیہ، واحد ہے تو واحد، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ تو اپنے لیے مبین اور اپنی آیات کے لیے بینات اور مبینات کی صفات کا استعمال نہایت کثرت سے کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کتب الہی کی تبیین و توضیح انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ یہاں اس لفظ کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہ منکرین حدیث اور منکرین سنت نے جو بہت بڑی حماقت کی ہے، اس کا توڑ ہے اصل میں اس جملے کے اندر۔ قرآن کہتا ہے رسول آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے واضح کریں، اور یہ حضور کو اس کا حق بھی دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میرا ایک حق ہے، میں اسے استعمال کروں یا نہ کروں۔ حق کا تصور جہاں آئے گا
اس میں آپ کا آپشن آ جائے گا، میں اپنا حق استعمال کروں نہ کروں، اپنا حق ڈیمانڈ کروں نہ کروں. ایک ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اسے واضح کریں. اگر واضح کرنے کا لفظ وہاں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ مضمرات ہیں کہ جو از خود واضح نہیں ہیں، انہیں واضح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ فنکشن ہے جو رسول کے حوالے کیا گیا ہے، اور اسی فنکشن سے حدیث اور سنت جو ہے وجود میں آئی ہے. جو توضیحات قرآن کی ہیں، قرآن کے مضمرات کچھ کو کھول کر بیان کیا ہے، قرآن کے اندر جو چیز مجمل آئی ہے اس کی تفصیل کی ہے. اس طریقے سے در حقیقت سنت اور حدیث جو ہے وہ در حقیقت فرض منصبی جو رسول کا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی توضیح اور تبیین کرے. تو یہاں لفظ ذمہ داری کو نوٹ کیجئے. کتب الہی کی تبیین و توضیح انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان امتوں کی بھی جو اس کی حامل بنائی جاتی ہے. اس لیے کہ ایک خاص دور میں جب کہ نبی موجود تھے، انہوں نے اس وقت کا جو ہیومن کانشسنس کا لیول تھا اس کے اعتبار سے قرآن کے مضمرات کو کھول دیا. 1000 سال کے بعد انسان کا بحثیت مجموعی ذہنی سطح بلند ہو گئی. اب نبی موجود نہیں ہے. اب اس ذہنی سطح پر قرآن کے مضمرات کو کھول کر بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو 1000 سال پہلے کے قرآن کی آج کے ذہن میں آپ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو نہیں اترے گا. It will be a square peg in a round hole or a round peg in a square hole. ہے اسی قرآن میں. یہ جو ہم نے تدبر پر بحث کی تھی، یہ ساری چیزیں چونکہ یہاں علیحدہ علیحدہ بھی زیر بحث آ رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ملی. تدبر کا تقاضا کیا تھا؟ میں تو ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر دور کے افق علمی پر خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی. ہر دور کا ایک افق علمی، جیسے ہورائزن ہے ہمارا، سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے، اس لیے ہورائزن. انسانی تاریخ کے ہر دور کا ایک ہورائزن ہے علمی. اگر اس ہورائزن پر قرآن جو ہے وہ طلوع نہیں ہو رہا ہے تو آج کے انسان کے لیے اس کی ہدایت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. اس کے لیے کھودنا، قرآن کے اندر سے نکالنا، وہ موجود ہے، لیکن یہ کہ وہ چیز آج سے اگر 1400 برس پہلے اس طرح واضح کر دی گئی ہوتی تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی، تکلیف مالا یطاق ہو جاتی کہ ابھی ان کا ذہنی سطح وہ ہے نہیں کہ اس کو کھول کر بیان کیا جائے. لیکن آج جب کہ انسان اس سطح پر پہنچا ہے، اگر آپ اس کے اندر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی تبلیغ کا ہم نے حق ادا کر دیا، تبلیغ کا حق تو ادا ہو جائے گا کہ آپ نے قرآن کو ہر زبان کے اندر ترجمہ اس کی مختصر تشریح پیش کر دی. چلیے اب یہ کہ ہر شخص جو طالب حقیقت ہے اس کے لیے وہ ہرڈل تو ختم ہو گیا نا. وہ قرآن کو اپروچ کر سکتا ہے، قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اگر اس کو طلب ہدایت ہے تو اپنی کوشش سے اس میں آگے بڑھے گا. لیکن تبیین کا حق جو ہے ادا کرنا، یہ بالکل ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے کہ اس دور کی علمی سطح کے مطابق اس کی تعبیرات کو لے کر سامنے آنا، اس کی توضیحات اور وضاحت کرنا، یہ فرض منصبی امت کا ہے ہر دور میں. پھر پڑھ لیجیے اسے. ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کتب الہی کی تبیین و توضیح انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان امتوں کی بھی جو ان کی حامل بنائی جاتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اب دیکھیے الذکر یہاں پر قرآن کے لیے آیا ہے. یہ کون سا اسم ہے؟ معرفہ. اور یہاں گویا کہ یہ علم کا کام دے رہا ہے، اس میں علم الذکر قرآن. ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر اتار دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو چیز کے ان کے لیے اتاری گئی ہے. یہ فرض منصبی ہے رسول کا، ادروئے قرآن ثابت ہے. اب یہ قرار دے دینا کہ بس قرآن پہنچا دینے کی ذمہ داری نبی پر تھی، اس نے پہنچا دیا، آگے ہمارا کام ہے، ہم سمجھیں گے، غور کریں گے، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اور قرآن کے خلاف. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہی وجہ ہے کہ 4 جگہ ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں وہ آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ایک کتاب ہے، ایک معلم ہے، معلم اس کتاب کے مضمرات کو کھول کر بتا رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کتاب کے اوپر سے سرسری گزر جائیں اور آپ کے سمجھ میں وہ باتیں نہ آئیں کہ جو معلم آپ کو سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بھی کچھ ہے،
یہاں سے سرسری طور پر نہ گزریے، یہاں یہ بھی کچھ مضمر ہے۔ تو معلم جو ہے، اب میں چھوٹی سی مثال ہے، یہ میں کتاب بڑی سادہ سی کتاب ہے آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو ایک معلم کی حیثیت سے اس کے اندر کہیں کہیں جو چیزیں آپ اگر گزر جائیں گے سطحی طور پر تو گزر گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر جو کچھ مضمر ہے اسے کھول کر بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے معلم اور کتاب کا ربط۔ اور قرآن مجید کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، انما بعثت معلما۔ میں نے ویسے جسارت بھی کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن یہ کہ اپنی بھی ایک کیفیت کو اسی حدیث کے حوالے سے ڈھالا ہے۔ انما خلقت مدرسا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مدرس ہی بنا کے پیدا کیا۔ وہاں بعث تو ہے، نبی کا معاملہ ہے، خلقت میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، مجھے پیدا تو کیا اللہ نے، ہر شخص کو پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا۔ انما خلقت مدرسا۔ بہرحال حضور نے اپنے آپ کو المعلم قرار دیا۔ اس میں اگر چاہیں تو 2 مقامات قرآن کے اپنے پاس اور نوٹ کر لیجئے اس ایشو پر۔ قرآن مجید نے سورہ بینہ میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اب یہ بینہ کیا ہے؟ بینہ کیونکہ تبیین ہی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بین کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ فعیل کے وزن پر کیا آتا ہے؟ فعیل کے وزن پر کس کیا ہے؟ صفت مشبہ کہلاتی ہے، نہیں پڑھی آپ نے؟ جیسے علیم صاحب علم، حسین صاحب حسن، جمیل صاحب جمال، صفت جو ہے۔ تو یہ لفظ بین جو ہے، جو اردو میں ہم بولتے ہیں بین، بین بھی کہتے تھے، لفظ بین ہے، یہ اصل میں ہے بین، فاعل کے وزن پر 2 یہ جو ہے مل گئیں تو اس کے اوپر تشدید دے دی گئی، بین، بین، بہت ہی واضح چیز، بہت واضح چیز، بہت واضح چیز۔ ہم بھی کہتے ہیں میاں بالکل بین سی بات ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ بین بات وہ ہے جو از خود واضح ہو، جس کے لیے کسی اور اضافی دلیل یا کسی اور رہنمائی کی ضرورت، از خود واضح۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو گیا تو اب سورج اپنے وجود پر خود دلیل ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ دلیل لانے کی کوشش کریں گے تو شک شاید پیدا ہو جائے۔ ایک شے اتنی واضح ہے کہ وہ کسی دلیل کی محتاج ہی نہیں، وہ بین ہے۔ تو یہاں پر انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ میں بیان کر رہا تھا سورہ بینہ۔ بینہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا رسول من اللہ، یتلو صحفا مطہرۃ، دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ بینہ صرف قرآن نہیں ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ بینہ برابر ہے رسول جمع قرآن۔ اسی طرح کا ایک مقام ہے سورہ طلاق میں،
قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا۔ ذکر کیا ہے؟ رسول جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے شخصیت رسول کی اور کتاب اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ضم ہے، لا ینفک ہے، they can't be separated۔ کتاب اور معلم ایک وحدت، لیکن یہاں میں نے عرض کیا کہ بینہ بھی رسول جمع کتاب، ذکرہ بھی رسول جمع کتاب۔ قد انزلنا الیکم ذکرا، ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، اور ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ بینات مبینات، وہ لفظ مبینات آ گیا یہاں۔ تو یہ ہے اہمیت اصل میں کہ کتاب کے ساتھ اور کتاب کے مضمرات کو واضح کرنے کے لیے رسول کی تعلیمات، رسول کی توضیحات، رسول کی تشریحات۔ نماز قائم کرو، آپ کو شاید 100 دفعہ مل جائے قرآن میں، نماز کی کیا شکل ہوگی، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کی کیا ترتیب ارکان ہے، اس میں فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، مغرب میں 3 ہیں تو کیوں ہے، لیکن اب بتائیے کیا دلیل ہے اس کی، سوائے اس کے کہ حضور نے فرمایا، حضور کا عمل ہے۔ تو تمام قرآن کی تفسیر جو ہے اس اعتبار سے سنت رسول اس کا جزو لازم بن جائے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ان سے تبیین کتاب کا عہد لیا گیا تھا۔ اب دیکھیے، نوٹ کیجئے، میں نے کہا تھا کہ تبیین قرآن کی نہ صرف رسول کا فرض تھا بلکہ امت کا بھی۔ تو رسول کے لیے تو آیت آ گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول کے لیے آ گئی نہیں، اب امت کے لیے دیکھیے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان سے تبیین کتاب کا عہد لیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا، کتاب کا میثاق، کہ تم لازماً اسے واضح کرتے رہو گے لوگوں کے لیے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں ہے، ذرا ثقیل ہے، نون مشدد آیا ہے، تم لازماً کرو گے، یعنی it's your responsibility۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اس فرض کو ادا نہ کیا اور الٹا کتمان حق کے مرتکب ہوئے تو لعنت خداوندی کے مستحق قرار دیے گئے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، جو لوگ کہ چھپائے رکھتے ہیں اس کتاب کو اور ہدایت کو اور بینات کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کی ہیں، بجائے کہ ظاہر کریں، بجائے اس کے کہ تبیین کریں، بجائے اس کے کہ عام کریں، ان کی تبلیغ کریں، ان کی اشاعت کریں، جو کتمان حق کے مجرم کر رہے ہیں، بن رہے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ان پر تو اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس تبیین کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر قوم پر اس کی عام زبان اور آسان محاورے میں سہل انداز سے قرآن مجید کا سرسری مفہوم واضح کر دیا جائے، اس لیے کہ کسی قوم کے لیے تبیین قرآن اس کی اپنی زبان ہی میں ہو سکتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اسی زبان کا بولنے والا جو اس کی قوم کی زبان تھی، تاکہ ان کے لیے واضح کر سکے۔ ایک انگریز آ کر آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ نہیں سمجھا سکتا، اور عرب آ کر آپ کو نہیں سمجھا سکتا، آپ کی زبان جو ہے جب تک کہ اس میں وہ بات سمجھائی نہ جائے۔ لہذا یہ قانون رہا ہے کہ ہر نبی اور ہر امت کو جو کتاب دی گئی وہ اسی قوم کی زبان میں دی گئی۔ تورات دی گئی تو عبرانی میں دی گئی۔ انجیل کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے ہی نہیں، گم ہو چکا ہے۔ آخری جو اس کے نسخے ہیں، جو اولیت جو ہے، وہ بھی گریک ٹرانسلیشن سے، اور ظاہر بات ہے کہ گریک میں تو انجیل نازلی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حضرت مسیح کی زبان گریک نہیں تھی، اور جس علاقے میں حضرت مسیح تھے ان کی زبان جو ہے یونانی نہیں تھی، لیکن یونانی ترجمہ ہے جو آپ کو مل سکتا ہے، دی اولڈسٹ ورژن، جس کو اصل نسخہ کوئی نہیں ہے انجیل کا، وہ سریانی تھی، سیریک لینگویج، یا یہ کہ جو بھی وہاں کی وہ عبرانی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ علمی زبان تو عبرانی تھی وہاں بھی، یا آرامی زبان ایک بولی جاتی تھی اس علاقے کے اندر، آرامی یا سریانی، یعنی ہاں۔
اور اس کا آخری درجہ یہ ہے، یعنی تبیین کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہر قوم پر اس کی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ، اس کی آسان تشریح جو ہے واضح کر دی جائے، اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ کتاب الہی کے علم و حکمت اور اس کے مضمرات و مقدرات کو کھول کر بیان کیا جائے، اس کے نہج استدلال کو واضح کیا جائے، اس کے دلائل و براہین کی مدد سے تمام گمراہ کن خیالات و نظریات کی مدلل تردید کی جائے، اور وقت کی بلند ترین علمی سطح پر اعلیٰ ترین علمی استدلال کے ساتھ قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کی حقانیت کو مبرہن کر دیا جائے۔ تبیین قرآن کے ادنا درجے کی حق کی ادائیگی کی صورت فی الوقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر قابل ذکر زبان میں قرآن مجید کے فصیح و بلیغ تراجم مع مختصر تشریح و تفسیر شائع کیے جائیں اور ان کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی جائے، اور اعلیٰ درجے میں اس کی حق کی ادائیگی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ میں نے تدبر قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا، عالم اسلام میں جا بجا ایسی اکیڈمی اور یونیورسٹیاں قائم ہوں جن کا مرکزی موضوع قرآن حکیم ہو، اور ان کے ذریعے اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی ہدایت کی وضاحت کی جائے۔ یہ اکیڈمی والا خواب جو ہے سن 67 میں نے دیکھا تھا، وہ تو سن 77 میں ہماری تعمیر کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ یونیورسٹی کا خواب جو ہے وہ میں نے سن 68 میں دیکھا تھا، تو وہ ابھی اس کے آثار کہیں آس پاس نہیں ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کالج جو ہے ایمبریونک سٹیج جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس یونیورسٹی کی بن جائے۔ حضرات، یہ ہیں قرآن مجید کے وہ حقوق جو میرے فہم کے مطابق ہم سب پر بحیثیت مسلمان عائد ہوتے ہیں، اور جن کی ادائیگی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جس کے پاس اللہ کا کلام پاک من و عن محفوظ اور موجود ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا، کرسچنز کانٹ کلیم، they can never claim, they don't have the original Bible with them۔ 104 نسخوں میں سے 4 انہوں نے منتخب کیے تھے کہ یہ کینونیکل ہے، 100 کو اپوکریفل کہہ کے ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ 300 برس بعد حضرت مسیح کے نیکیا کی کونسل میں، اور آپ شاید ہنسیں اس پر، اس وقت تک 104 ورشنز بائبل کے ہو چکے تھے۔ تب انہوں نے یہ کیا کہ ایک کمرے کے اندر 104 نسخے رکھ دیے، اور دعا کی پروردگار جو ان میں سے صحیح ہو وہ میز پر رہ جائیں، باقی نیچے گر جائیں، اور بند کر کے کمرہ وہ چلے گئے۔ صبح کو آئے تو 4 اوپر تھے، باقی نیچے گرے ہوئے تھے۔ اب پتہ نہیں وہاں وہ چوہے جو ہیں دوڑتے رہے ہوں، انہوں نے نیچے گرایا ہو، یا کیا ہوا واللہ عالم۔ بہرحال this is the way they selected their 4 canonical gospels: Saint Matthew, Saint Luke, Saint Mark, Saint John۔ باقی 100 اپوکریفل کہلاتے ہیں کہ جن کو وہ قانونی اور حقیقی ماننے کو تیار نہیں، لیکن وہ کلیم نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پادری سے سوال کیا تھا جبکہ میں ابھی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا کہ یہ 4 بائبلز ہیں، which one of them is Bible؟ He said none of them is Bible۔ میں حیران ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائی ہے، پادری ہے، none of them is Bible۔ Bible is in them۔ ایسے بڑا ذہانت والا جواب تھا یہ۔ بائبل ان کے اندر ہے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بائبل نہیں، ہم کسی کو بھی بائبل نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے تورات کہیں نسخہ نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو تقریباً 600 قبل مسیح میں، اس کے بعد سے تورات کا، اوریجنل تورات کا کوئی نسخہ دنیا میں نہیں۔ پھر 100 برس کے بعد کہیں جا کر جب دوبارہ آباد ہوا ہے، ذوالقرنین نے جب بیبیلونیا کو فتح کیا ہے، سائرس نے، کیخورس نے، اور انہیں یہودیوں کو کیپٹیویٹی سے اجازت دیے جاؤ تم جا کر دوبارہ اپنا شہر آباد کر لو، اب انہوں نے یادداشت سے دوبارہ لکھی ہے بائبل، وہ تورات۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ یادداشت جو ہے اس میں صرف، اور اتنا عرصہ گزرا ہے اس کو، تو اس کے اندر کوئی کوتاہیاں ہو گئی تو وہ بھی کلیم نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے کہا ذرا نوٹ کیجئے، ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جس کے پاس اللہ کا کلام پاک من و عن محفوظ اور موجود ہے۔ یہ بات جہاں بہت بڑے اعزاز کا باعث ہے، وہیں اس کی بنا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم سے پہلے کتاب الہی کے حامل بنی اسرائیل بنائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے اس منصب عظمیٰ کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ اس اعزاز و اکرام کے لائق نہیں، تو ایک دوسری امت برپا کر دی گئی اور اسے قرآن مجید کا حامل بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں کتاب الہی کے حامل ہو کر اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے والوں کے لیے پہلے ایک مثال بیان کی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها
کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی. کمثل الحمار، وہ گدھوں کے مانند ہے. یحمل اسفارا، صفر جو ہے اس کو کہتے ہیں کتاب کو. یہ لفظ جو ہے بڑا عجیب ہے، سفر، صفر. سفر، باہر جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، صفر کتاب کو بھی کہتے ہیں اور روشنی کو بھی کہتے ہیں. روشنی، سفر اور کتاب، ان تینوں میں مشترک کیا چیز ہے؟ یو ایڈ ٹو یور نالج. جی میں سمجھا نہیں. حرکات، ہاں نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کامن چیز کیا ہے؟ حرکت کا تو فرق ہے، صفر. لیکن صفر کی جمع بھی اسفار ہے، سفر کی جمع بھی اسفار ہے. اور اسفار کہتے ہیں جب کہ صبح روشن ہو جائے. تو ہمارے ہاں جو حنفی ہیں کٹر، وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اسفار میں، یعنی جب کہ صبح کی روشنی جو ہے خوب نمایاں ہو جائے. اور جو ہمارے اہل حدیث ہیں وہ پڑھتے ہیں اندھیرے میں بھی. تو یہ بھی ہمارے ہاں کا ایک جو جھگڑا ہے، تو اس میں بھی لفظ یہی آتا ہے، صفر. صفر روشنی کو بھی کہتے ہیں، کتاب کو بھی کہتے ہیں. تو چونکہ ان تینوں چیزوں سے آدمی کو علم میں اضافہ ہوتا ہے. روشنی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چاروں طرف کیا ہے کیا نہیں ہے. سفر میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں حالات کو، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. کتاب سے بھی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو ان تینوں چیزوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ جس کی بنا پر یہی ایک مادے سے یہ الفاظ تینوں کے تینوں عربی زبان میں استعمال ہو رہے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اور پھر اس کے فوراً بعد واضح کر دیا گیا کہ ان کا یہ طرز عمل آیات الہی کی تکذیب کے مترادف ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. یہ تکذیب ہے. اس پر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بحث آ چکی ہے. تکذیب قولی، تکذیب حالی. ایک شخص کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں مانتا اس کو. اگر اللہ کا کلام مانتا تو اس پر عمل کرتا. تو یہ جو اس کی کیفیت ہے، یہ تکذیب حالی ہے. اس کا حال جو ہے وہ اپنے وجود سے تکذیب کر رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ سنت اللہ بھی واضح کر دی گئی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، زبردستی ہدایت نہیں دیتا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرا یا آپ کا شمار اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں ہو، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کا حامل بنائے. سورۃ الفرقان کی اس آیت کریمہ میں کہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا. اگرچہ اصلاً تذکرہ ان کفار کا ہے جن کے نزدیک قرآن مجید سرے سے کوئی قابل التفات چیز ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کے وہ ماننے والے بھی یقیناً اس کے ذیل میں آتے ہیں جو عملاً قرآن کے ساتھ عدم توجہ التفات کی روش اختیار کریں. چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں. تو شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے 2 جگہ پر اس کتابچے کے اندر کوٹیشنز دی ہیں. اس میں نوٹ جو ہے وہ پڑھ لیجیے، اس لیے کہ بڑی ایک اہم حدیث ہے کہ جس پر کہ ہمارا یہ کتابچہ ختم ہو رہا ہے. عجیب اتفاق ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی دلیل ہیں وہ الفاظ جو مولانا کے ان الفاظ کے بالکل مشابہ ایک حدیث میں وارد ہوئے ہیں، جو حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور جس کے مطابق حضور نے فرمایا یا اہل القرآن. میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث آ جائے گی اس کتابچے کے آخر میں جن میں مجھے اور آپ کو اہل قرآن کہا گیا. یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسدوا القرآن. وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، اور اس سے توسد
یہ باب تفاعل بن گیا۔ کسی شے کو تکیہ بنا لینا، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو۔ اور اس کے دو مفہوم ہو گئے، ایک تو یہ کہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے تکیہ، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اے مسلمانوں تم بھی کبھی اس قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا۔ ایک یہ کہ تکیے پہ انسان استراحت کرتا ہے تو محض یہ خیال تمہارے لیے جو ہے تسکین کا باعث نہ ہو جائے کہ تم قرآن والے ہو، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، بلکہ کیا کرنا، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پڑھو اس کو پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی، وَتَغَنَّوْهُ، اور بڑی خوشحالی کے ساتھ پڑھو، وَفْشُوهُ، افشا عام کرنا، پھیلانا، راز افشا ہو گیا، وَفْشُوهُ پھیلاؤ اسے، عام کرو، وَتَغَنَّوْهُ اسے خوشحالی سے پڑھو، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ اور اس میں تدبر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ گویا کہ ہماری جو پوری اس کتابچے کے اندر جو تفاصیل آئی ہیں وہ ایک بہت ہی نٹ شیل میں اس حدیث کے اندر تقریباً تمام وہ باتیں آ گئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جو یہ اگلے صفحے پر حاشیہ درجے پڑھ لیجئے، سبحان اللہ کتنا پیارا ہے وہ خطاب جو اس امت کو ملا، یا اہل القرآن، اور کتنے جامع ہیں حدیث شریف کے الفاظ جنہوں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا کمال اختصار کے ساتھ احاطہ کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سینکڑوں تقریریں قربان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند الفاظ مبارکہ پر، بالکل سچ فرمایا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوتیت جوامع الکلم، کلمے کی جمع میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے نہایت جامع کلمات عطا ہوئے ہیں، فداہ ابی و امی و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخر میں ایک بڑی عظیم دعا ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے اس کو یاد کر لے۔ جب میں یہ کتابچہ مرتب کرتا رہا تھا تو میں نے بڑی محنت کی تھی، اس کو مختلف جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں سے جمع کیا ہے، مختلف روایات سے۔ اس میں ایک طرف تو عبدیت کاملہ کا ظہور ہو رہا ہے کہ کس طرح حضور اپنے آپ کو بچھا رہے ہیں اللہ کے سامنے، عاجزی، تواضع کی انتہا ہے، اور پھر قرآن مجید کی عظمت سامنے آتی ہے کہ حضور نے کیا مانگا ہے اللہ سے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، میں تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی۔ اب یہ دیکھیے انتہائی تواضع کا عالم ہے۔ فی قبضتک، میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے اختیار میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہے، اسألک، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کس بات پر؟ لیکن سوال کے لیے حوالے دیے ہیں، واسطہ دیا ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جس سے کہ تو نے اپنے آپ کو موسوم فرمایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے خلق میں سے کسی کو وہ تعلیم فرمایا، تلقین فرمایا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنے اس نام کو اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں نازل فرمایا، اب استعصرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا تو نے ابھی اپنے پاس غیب کے خزانے میں اپنے اس نام کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ان تمام ناموں کے حوالے سے میں کیا سوال کر رہا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلا حزنی، میرے حزن و رنج کی جلا، وذہاب ہمی و غمی، اور میرے غموں اور ہموم اور تفکرات کا علاج بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیے اس سے عظمت، ایک طرف قرآن کی عظمت، حضور سوال کر رہے ہیں تو صرف قرآن کا، اور یہ کہ آپ نے کس درجے تواضع اور عاجزی اور خاکساری اور کس درجے اپنی نفی، اپنی انانیت کی نفی کی۔ تو دعا کا اصل میں
سب سے پہلو یہی ہوتا ہے کہ انتہائی عاجزی اور تذلل کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے. یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنا دے. آمین یا رب العالمین.